سین عین زبر سا نہیں ابھی صحیح نہیں ہوا دوبارہ کر لو سین عین زبر سا یا زبر یا سا آ نہیں یا سا یا سا یا مغرب سا سائی سا سائی سائی ہاں جی کاف نون پیش کن تے پیش تو تا پشتو کاف نون پیش کن تا پیش تو کن تو مغرب کن جی آگے جمعن وقف جمع لام پر غنہ کریں تنوین غنہ کریں یار حبل غنہ کریں غنہ کریں ہاں وقف ہاں آخر میں ہلکی سی نون کی آواز ہے شا جی الف الف بھی ہے یا پہ سین یس را 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 دو زبر الف رن یسرا سین کی سٹی کی آواز بھی ہے را کو پر کر یسرا تا زبر و تل را کو پر کرنا ہے تل زواد کھڑی زبر غا تل غا تل غا تا زبر نون تن سین کھڑی زبر سا تن سا اس کے ساتھ جو لگ رہی نا آپ کو یا یہ لکھنے میں آئے گی پڑھنے میں نہیں اس لیے جوڑ کرتے ہوئے اس کو نہیں پڑھنا جی یا زبر خا یخ شین کھڑی زبر شا یخ شا یا زبر سین یس عین کھڑی زبر آ یس آ یا زبر تا یت لام پیش واولو یتلو اب لام کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تو واو خود ہی پڑھا جائے گا اگر لمبا نہیں کریں گے تو وہ واو نہیں پڑھا جائے گا تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے یہ حرف مدہ ہے تو تھوڑا سا لمبا کرنا زیادہ نہیں زیادہ کریں گے تو پھر مد بن جائے گی مد نہیں ہے حرف مدہ ہے تو بس اس کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کریں اور جب وقف کریں تو پھر زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں وقف کی صورت میں یتلو یتلو یا زبر دال ید عین پیش واو او یدعو یدعو زبر نون فن صاد زبر با صاب فن صاب نون پہ غنہ ہوگا نون ساکن ہے آگے اس کے کوئی حرف ہلکی نہیں ہے لہذا نون پہ غنہ ہوگا اور با کو حرکت دیں گے صاد کو موٹا پڑھیں گے فن صاب نظر قاف اق کاف کو حرکت دیں کاف موٹا ہے اور حروف قلقلہ میں سے قلقلہ بھی کرنا ہے قلقلے کا پتہ ہے حرکت دینی ہے اس کو جیسے دیوار سے گیند لگ کے واپس ہے ایسے حرکت اق ہاں حمزہ زیر قاف اق را زبر حمزہ را اقرا اقرا
میں نے بھیجی بھی تھی لکھ کر، ہاں جی گروپ میں بھیجی بھی تھی، ترجمے کے ساتھ بھی اور ترجمے کے بغیر بھی۔ تو جی ٹھیک، ہاں ماضی کی بھیجی سی میں نے، چلو ایک دوہرا لیں۔ آج ہم اس میں اشارہ پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے ضمائر پڑھے تھے، اب یہ بھی جو اشارہ ہے یہ بھی سمجھو ضمائر کی طرح ہی ہے، تو لیکن یہ اسم ہے، اسم کی اقسام میں سے اسم اشارہ۔ جب ہم اشارہ کرتے ہیں کسی طریقے سے کسی طرف، تو اب یہ اسم اشارہ کے متعلق کہتے ہیں کہ 6 قریب کے ہیں 6 بعید کے۔ اس میں اشارہ 6 قریب کی طرف اشارہ کرنا ہے تو وہ الگ ہے، دور کی طرف اشارہ کرنا ہے تو وہ الگ ہے۔ یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے والے اس میں اشارہ قریب کے لیے حاذا، جو آگے والے جو ہے 6 وہ دور کے لیے ہیں ذالکہ۔ حاذا، حاذان، ہاؤلائی۔ حاذا واحد، یہ ایک، قریب کے لیے یہ ایک مذکر۔ یہ پہلے والی لائن جو ہے تینوں مذکر ہیں، نیچے والی مونث۔ حاذا یہ ایک، حاذان یہ 2، ہاؤلائی یہ سب، اور مونث حاذہ یہ ایک، کوئی بھی مونث چیز ہے اس کی طرف اشارہ کر۔ ہاتانی یہ تا آ گئی ہے، ہاتانی یہ مونث کی علامت۔ ہاؤلائی سب کے لیے ایک ہی ہے، ہاؤلائی۔ اور اس میں اشارہ دور کے لیے ذالکہ، وہ ایک، وہ ایک، دور کے لیے وہ ایک۔ ذانکہ وہ 2، اولئکہ وہ سب، تلکہ مونث کے لیے وہ ایک عورت یا ایک مونث کوئی بھی چیز۔ تانکہ، تلکہ، تانکہ، اولئکہ، اولئکہ جمع کے لیے سب وہی ہے، جیسے ہاؤلائی مونث اور مذکر دونوں کے لیے جمع وہی ایک ہے، اسی طرح جو دور کے لیے اشارہ بعید ہے وہ بھی جمع مونث اور جمع مذکر دونوں کے لیے ایک ہے۔ آسان یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا اگر ہم اس کو غور کر لیں۔ اب آگے اس کو ترجمے کے ساتھ یہاں لکھا ہوا، اب حاذا یہ ایک، حاذان یہ 2، ہاؤلا یہ سب، یہ تھے مذکر کے لیے۔ اب مونث کے لیے حاذہ یہ ایک، ہاتانی یہ 2، ہاؤلا یہ سب۔ اسی طرح ذالکہ وہ ایک، ذانکہ وہ 2، اولئکہ وہ سب مذکر۔ تلکہ وہ ایک، تانکہ وہ 2، اولئکہ وہ سب۔ اب اس کے جملے دیکھ لے بنا کے، حاذا مسلم یہ مسلمان ہے، حاذان مسلمان یہ 2 مسلمان ہیں، ہاؤلائی مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، مسلمون بھی جمع، ہاؤلائی بھی جمع۔ مونث کے لیے حاذہ مسلمۃ یہ مسلمان عورت ہے، ہاتانی مسلمتان یہ 2 مسلمان عورتیں ہیں، ہاؤلائی مسلمات یہ سب مسلمان عورتیں۔ ذالکہ وہ، ذالکہ وہ، ذالکہ مسلم وہ مسلمان، دور کی طرف اشارہ، کہیں دور بیٹھا ہے کوئی اس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ذالکہ مسلم، ذانکہ مسلمان وہ 2 مسلمان، اولئکہ وہ سب مسلمان۔ تلکہ مونث کے لیے، تلکہ مسلمۃ وہ ایک مسلمان عورت، تانکہ مسلمتان وہ 2 مسلمان عورت، اولئکہ مسلمات وہ سب مسلمان عورتیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہے ذالک الکتاب۔ تو اب میں اس کو یہ دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا، اب ذالک وہ کتاب، اب کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ایک سوال ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ساتھ، تو پھر وہ دور کیسے؟ تو اس کا مفسر نے بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوح محفوظ میں کتاب ہے وہ تمہارے پاس آئی ہے، تو وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے اس طرف اشارہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے کیسے ذمہ کیا؟
باقی کتابوں کے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا الیاس صاحب، باقی کتابوں کے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس کتاب کے حفاظت کا ذمہ لیا، وہ محفوظ بھی نہیں ہوئی پھر، اور اس کا جب ذمہ لیا تو ایسا ذمہ لیا کہ کوئی اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا، کسی کی پہنچ ہی نہیں، لوح محفوظ میں کون جائے گا۔ پھر دوسرا انتظام کیا آسمان دنیا میں، دوسری جگہ اس کی آسمان دنیا، وہاں محفوظ کر دیا، وہاں سے جبرائیل پھر تھوڑا تھوڑا لاتے رہے حضور علیہ السلام کو دل میں، اب دل میں محفوظ کیا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حفاظ بنا دیے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ذالکہ وہ کتاب، اب یہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، ذالکہ دور کا اشارہ۔ اسی طرح یہ جو تھا مسلم، اس میں فائل، اب یہاں پر دوسرا لفظ لگا دیا، ھذا مؤمن، یہ ایک مومن مرد ہے، یہ مومن، ھذان مؤمنان، ھؤلاء مؤمنون، وہ سب مومن ہیں۔ اور اسی طرح پھر آگے مضارع کا لگا دیا، ھذا یفعل، یہ ایک مرد کام کرتا ہے، یفعل کام کرتا ہے، مضارع ہے۔ ھذان یفعلان، یہ دو مرد کام کرتے ہیں، ھؤلاء یفعلون، یہ سب کام کرتے ہیں، ھذہ تفعل، یہ ایک عورت کام کرتی، ھاتان تفعلان، دو عورتیں کام کرتی، ھؤلاء یفعلن، وہ سب عورتیں کام کرتی۔ اسی طرح دور کا اشارہ، ذالک یقول، وہ شخص کہتا ہے، یقول قال یقول، قال ماضی، یقول مضارع، وہ شخص کہتا ہے، ذانک یقولان، وہ دو کہتے ہیں، اولئک یقولون، وہ سب کہتے ہیں، تلک تقول، تل کا مونس کے لیے، جیسے قرآن پاک میں تلک الایام نداولها بین الناس، تو تل کا تقول، جی ہاں، وہ ایک عورت کہتی ہے، تانی کا تقولان، وہ دو عورتیں کہتی ہیں، اولئک یقولن، وہ سب عورتیں کہتی ہیں۔ یہ اس میں اشارہ اس طرح اگر آپ غور کریں گے تو اب اس سے عربی الفاظ بھی آئیں گے، عربی، اب یہ وکیبلری ہے، جو الفاظ ہیں وہ بھی ہم اگر تھوڑا محنت کریں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اب یہ انہوں نے اور الفاظ میں بیان کر دیے، یہ دیکھ، ھذا یعبد، ھذا یعبد، یہ ایک مرد عبادت کرتا ہے، ھذان یعبدان، وہ دو عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہے، ذالک یعمل، وہ کام کرتا ہے، ھذا صادق، یہ سچا ہے، صادق سچ بولنے والا، ھذا یہ سچا ہے، ھذا فائز، یہ کامیاب ہے۔ اسی طرح تثنیہ پھر یہ مونس کے ہیں، سمجھ آ گئی؟ کم کی آواز آ رہی، میں نے کہا سب کو نہیں سمجھ آئی۔ اب یہاں ھذا قرآن پاک کی مثالیں انہوں نے دی ہیں، ھذا اس میں اشارہ کس کے لیے آتا ہے؟ ہاں، واحد مذکر قریب، واحد مذکر قریب۔ تو جیسے یہاں پر یہ آیت لکھی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی، بہت مدن سی ہے، ہاں، سورہ بقرہ میں ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ پھل وہ ہیں جو ہمیں پہلے بھی دیے گئے ہیں دنیا میں، جو جنت میں پھل دیے جائیں گے وہ ان کے مشابہ ہوں گے، لگے گا ایسے کہ جیسے وہی ہے، لیکن اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہوگا، یہ دنیا کے پھل تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہاں پر بھی کچھ ہے مثال، وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آگے ہے یہی ہے جو انہوں نے بتائی نا، میرے خیال یہی لکھا، ھذا الذی رزقنا من قبل، ھذا الذی، اب الذی یہ بھی مذکر کے لیے اور ھذا بھی دونوں۔ اسی طرح آگے ہے تثنیہ کی، ھذان خصمان، یہ دو جھگڑا کر رہے ہیں، خصمان۔ اور ھؤلاء کی مثال، ھؤلاء الذین، آگے بھی کچھ ہے، ھؤلاء الذین، آگے ھؤلاء الذین،
یہ اس طرح کچھ ہے. تو یہ ہاؤلائی کی مثال ہے. اور آگے مونس کی حاضی، ادخلوا حاضی القریہ، داخل ہو جو اس بستی میں. القریۃ مونس ہے تو اس کے ساتھ حاضی ہی پھر آیا. اسی طرح ہاتانی، اہدبنتی ہاتان، ہاتینی میرا خیال شاید ہے. سر یہ حاضہ کا سورۃ 3 میں بھی ذکر ہے. حاضل بلد الامین. ہاں حاضل بلد ہاں جی، بلد شہر مذکر ہے، حاضہ بھی مذکر، اور حاضہ قریب کے لیے ہے. تو حاضل بلد الامین اس شہر میں جہاں وہی نازل ہو رہی تھی مکہ میں، وہی شہر تو وہ قریب ہے، اس لیے اس میں حاضہ کا یہ بھی ٹھیک مثال ہے. اسی طرح ہے ہاؤلائی، ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. بناتی جمع ہے بنت کی. اور تل کا جی تل کا ہے آگے. ہاں جی جی بعید کی مثالیں ہیں. اس میں یہ جو آیت لکھی ہے نا، میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ آیت کیا ہے. تو اسی طرح یہ میرے خیال زانی کا لکھا ہے یا کیا لکھا ہے. آگے ہے زانی کا، فزانی کا برہانانی، اس طرح کچھ ہے. الائی کا اصحاب المیمنہ، الائی کا جمع ہے، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے. یہ اس طرح مثالیں یہ ساری قرآن پاک سے آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے یہ بغیر ترجمے کے دے دی قریب کے لیے. سورہ یوسف میں یا بشرا ھذا غلام، اے خوشخبری یہ غلام. غلام مرد ہے، لڑکا ہے، ہاں جی آدمی ہے، مذکر ہے، قریب ہے، تو اس کو ھذا غلام، یہ غلام. ان ھذان لساحران، بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں. یہ فرعون اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو تھے نا، ان دو کو کہا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ. آگے ہے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، بھٹکایا. ہؤلاء الذین، ہؤلاء جمع ہے، الذین بھی جمع ہے. اور آگے بھی اسی طرح مونس کی مثالیں بھی ہے. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. هذه الشجر، الشجر مونس ہے، اس کے لیے هذه کا لفظ آیا. اسی طرح آگے اگلے والے خانے میں ہے دور کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ مثال ہم نے بھی پڑھی. فذانک برہانان من ربک، پس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے. برہانان، برہان، برہان کی تسنیہ برہانان، دو برہان، دو دلیلیں. ذانکہ کے معنی بھی مونس. اولئک هم المفلحون، یہ بھی جمع ہے اولئک. ذانکہ تسنیہ کے لیے، ذالکہ کی تسنیہ ذانکہ، اور اس کی جمع اولئک، اولئک هم المفلحون. یہ مذکر کے تینوں. مونس کے تلک امۃ قد خلت، امۃ مونس ہے تو اس کے ساتھ تلک آیا اور اشارہ بعید ہے. تانی کا امتانی، اور اسی طرح اولئک الاحزاب، احزاب حزب ان کی جمع جماعت کو کہتے ہیں. یہ جماعتیں، یہ سب جماعت، اس طرح یہ الفاظ ہیں. یہ اشارہ سمجھ آ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم یا ایھا الناس، ان غنہ، صعبدو، سین کو عین کے ساتھ ملانا ہے اور دال کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، دو صعبدو، رب، را کو پر، رب، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ربکم الذی، ذال کو نرم بھی کرنا ہے اور آگے یا ہے تو ذال کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فرا، را کو پر کرنا ہے، شین کو واو کے ساتھ ملانا ہے اور بنا آ یا وقف کر رہے ہیں تو ہم ایک زبر پڑھیں گے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم اب دیکھیں وَأَنزَلَ، نون ساکن ہے تو آگے حرف ہلکی نہیں ہے تو یہاں غنہ ہوگا، اسی طرح ما ان، حمزہ کے اوپر دو زبریں تنوین ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ آگے حرف ہلکی نہیں ہے، لیکن آگے دیکھیں رزقن، یہاں غنہ نہیں ہوگا، کوئی بتائے گا کیوں نہیں ہوگا؟ حروف ہلکی کے ساتھ دو اور ہیں لام اور را، یہ بھی اگر تنوین کے بعد آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، رزقن نہیں کہیں گے، رزقا لکم، لام اور را، را بھی آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا، لام بھی آئے گا غنہ نہیں ہوگا، اسی طرح 6 حروف ہلکی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 8 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو غنہ نہیں ہوگا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کمی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما، اپنی رحمت کرم کے فیصلے فرما. قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.